قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں بھی آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اولاً اکبر الہ آبادی کی 2 رباعی جس میں انہوں نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے، قرآن میں ہمیں خدا نے سمجھایا ہے، قرآن میں ہمیں خدا نے سمجھایا ہے، شیطان نے فلسفے میں الجھایا ہے۔ 2 راستے ہیں، ایک خدائی راستہ ہے اکبر کہتے ہیں، اور ایک شیطانی راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے شیطان فلسفے میں الجھائے گا۔ اگر الجھن کی سلجھن چاہیے تو قرآن کریم سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ تو 2 راستے ہیں، یہ جو الجھنیں پیش آتی ہے اکبر کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جوابات دے دیے ہیں جو شیطان برے خیالات اور وساوس دل میں ڈالتا ہے، اور قرآن کی تعبیر ہے کہ شیاطین الانس والجن، تو دونوں طرح کے انسان بھی ہوتے ہیں شیطان نما، اور شیطان تو ہے ہی۔ اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اب دل پہ معاملہ چھوڑ دیا کہ دل سن، 2 راستے ہیں تیرے پاس، اب دیکھنا یہ ہے کہ دل کون سا راستہ قبول کرتا ہے، رحمان والا راستہ اس طرف آتا ہے یا شیطان والا۔ تو اکبر کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں خدا نے سمجھایا ہے، شیطان نے فلسفے میں الجھایا ہے، قسمت اب دیکھنی ہے دل کی اکبر، قسمت اب دیکھنی ہے دل کی اکبر، معلوم نہیں کہ یہ کدھر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا تعلق قرآن کریم سے مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ کوئی الجھن پیش آئے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو جائے، ہم خود نہیں سمجھ سکتے ڈائریکٹ، بعض مرتبہ بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے، نہیں سمجھ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اس طرف چلے جاؤ۔ اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم پوچھ کس سے رہے، پوچھ کس سے رہے۔ خالی عالمیت کی ڈگری ہونا کافی نہیں ہے، ذہنیت بڑا معنی رکھتی ہے کہ اس کا ذہن کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ ورنہ یاد رکھیے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بقید حیات ہے، حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور بڑے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے انڈیا میں۔ شمع فروزاں کے نام سے ان کا ایک آرٹیکل چھپتا ہے اخبار میں، تو حضرت نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ یہ جو کچھ بابری مسجد کا قضیہ پیش آیا، 3 طلاق کا اور اس طرح کی چیزوں کا، جو لوگ اس کا درپیوگ کر رہے ہیں، غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے دلیل پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ ہمارے ہی ادارے کے فضلاء جنہوں نے پڑھا، ادارے کی روٹیاں مفت میں توڑی اور پھر ان کے ہتھ کنڈے میں پھنس گئے، ان کی چونچ میں یہ سب رکھ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کس سے پوچھ رہے ہیں، اس کی ذہنیت بھی مثبت ہونی چاہیے، اس کی سوچ منفی نہیں ہونی چاہیے، اس کی ڈگر اور اس کا راستہ وہ ہو جو ہمارے اکابر کا ہے۔ بہرحال اکبر نے ایک اور رباعی میں لکھا ہے کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے،
اللہ کرے کہ ہمارا شمار یہ پہلے مصرے والے میں نہ ہو، اخیر کا جو مصرع ہے آخری، اللہ تعالی ہمارا شمار ان میں فرما دے۔ اکبر کہتے ہیں کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا سے مراد ہم لوگ ہیں کہ جن پر دنیا کیا ہے، دین کے مقابلے میں غالب ہے۔ دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، دولت۔ فرمایا کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن کھولیں گے اور اگلی رمضان تک قرآن کو کھلا رکھو۔ یہ دور فتن ہے۔ ہر صبح کا نیا سورج اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ لے کر آتا ہے، اور اب سب فتنے ہم اپنی جیب میں لے کے گھومتے ہیں۔ یہ جو میرے ہاتھ میں، کہیں اور جانا نہیں پڑتا۔ فتنوں کو دعوت ہم نے دے رکھی ہے، اور میرا اور آپ کا اس کے بغیر اب گزارا بھی نہیں ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سارے اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے حکما کہتے تھے، دانشوران کہتے تھے کہ سانپ کو پکڑنا ہو تو پہلے زہر مارنے کا ہنر سیکھو۔ بچپن میں نے دیکھا، ہمارے گاؤں میں تھے شبیر بھائی پٹھان، مرحوم ہو گئے، وہ گھر گھر پہ سانپ دکھانے آتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ان کو کیا کیا جائے، دے دیا جائے۔ اچھا، زندہ سانپ، اور وہ کھولتے تھے تو ہم گھبراتے تھے۔ بعض گھر والے کہتے تھے بھائی کھول کے دکھانا مت، ہم ویسے ہی آپ کو نذرانہ دے دیں گے، ہیں؟ ویسے ہی دے دیں گے۔ سانپ کو ویسے ہی دیکھ کے ڈر لگتا ہے، لیکن ان کو کیا آتا تھا؟ ہنر آتا تھا۔ ان کو سانپ کو پکڑنے کا اور سانپ کے زہر کو مارنے کا ہنر آتا تھا۔ جو بھی ہم اس پہ ایسی ویب سائٹس استعمال کر رہے ہیں، ایپ استعمال کر رہے ہیں، جو کچھ ہے، اگر ہمیں مارنے کا ہنر آتا ہے تو استعمال کرو، ورنہ یہ نقصان دہ ہے۔ ایسی چیزیں دیکھو، ایسے لوگوں کو سنو تو پہلے اپنا دل وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آ جائیں گے، کسی کی باتوں میں نہیں آ جائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے ترمذی شریف کی ان کی جو تقریر ہوتی تھی دارالعلوم دیوبند میں، تو وہ تحفۃ العلمئی کے نام سے چھپ چکے ہیں وہ دروس۔ اس میں حضرت نے یہ بات ذکر کی ہے، مفہوم یہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت سہارنپور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک کتاب مولانا مودودی کی حضرت کے ہاتھ لگ گئی، اور حضرت نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ان کے استاد تھے حضرت کے، ان کا نام حضرت نے ذکر فرمایا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ کے والد نہیں، یہ کوئی اور تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سعید احمد جو ہیں وہ فلاں کتاب پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے۔ مولانا مودودی کا جو قلم تھا اس میں بلا کا اثر تھا، ان کا جو قلم تھا اس میں بلا کا اثر تھا۔ کسی زمانے میں، کسی دور میں جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے تو الجمیت جو ماہنامہ یا سہمائی پتہ نہیں جو بھی نکلتا تھا یا اخبار تھا، بہرحال کچھ تھا، اس کے یہ چیف ایڈیٹر تھے۔ قلم میں بڑی روانی تھی، بڑا سلیس قلم تھا، سلاست تھی، حلاوت تھی، مٹھاس تھی،
اثر تھا، تاثیر رکھی تھی۔ یہ بھی امتحان ہے پڑھنے والوں کا کہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھ کر ہمیں آزمایا اور خود پہلے اسے آزمایا۔ کون ان کی تحریر کے دل دادا اور دیوانے ہو گئے اور صحیح راہ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ ہو گئے؟ آپ نام سنو گے تو تعجب کرو گے۔ ہاں، دو بڑی عظیم شخصیت ماضی قریب کی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، صرف عجم نہیں عرب بھی ان کو مانتا تھا۔ ہاں، وہ بھی جب پڑھی ان کی تحریریں تو ان کے دل دادا ہو گئے۔ ایک زمانے کے بعد آنکھ کھلی ہے اور پھر حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ ان کے ساتھ منسلک ہوئے۔ دوسرے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو خود الفرقان نکالا کرتے تھے، ہاں، اور کئی کتب کے مصنف، انہوں نے تو پھر باقاعدہ کتاب لکھی کہ وہاں میں نے کیا دیکھا، کیوں چھوڑا، کیا ہے کیا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں نئے نئے فتنے وہ یہ موبائل پر اور جو بھی ایسی چیزیں ہیں اس میں ہیں، مجھے خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے متعلقین کو بھی بچانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم یہ جو سنتے ہیں جن کو، تو بعضوں کی زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے، اور ایک دنیا ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو، ایک دنیا کسی کے ساتھ لگی ہو یہ اس کے اہل حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مقبولیت کون سی معتبر ہے اور اہل حق کون ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایک جگہ تحریر کی ہے کہ مقبولیت وہ معتبر ہے کہ جو خواص سے عوام کی طرف جائے، یعنی پہلے خواص اس سے متاثر ہو، خواص اس کو بڑا مانتے ہو، یہ نہیں کہ عوام ہی عوام ہو۔ کہا جاتا ہے کہ عوام کالانعام ہے، اور ایک کہاوت ہے، محاورہ ہے کہ ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے۔ ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ انہیں ہیلپ کر رہا ہے کہ اس طرف بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، دین کی خدمت کی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ ان کی ذہنیت کیوں بدل گئی، کیسی ہو گئی، قرآن کریم کے خلاف، احادیث رسول کے خلاف، علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، زکوٰۃ جیسی جو عبادت اور جو مصرف ہے اس کے خلاف، پتہ نہیں جو منہ میں آیا وہ بک دیا اور بک رہے ہیں، اور ان کے ماننے والے اس کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں، اس پہ عمل بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کا دور بڑا نازک دور ہے۔ ہمیں اپنی فیلڈ میں کہ جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں ان میں بھی جھانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان کی ذہنیت وہ ہے یا نہیں جو ہونی چاہیے، اور جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں، جس راہ پہ وہ نکل پڑے ہیں، یہ وہی راہ ہے جو ان کے آباء و اجداد حق پر تھے ان کی ہے، اور جو اکابر تھے ان پہ ہے یا نہیں۔ میں نے اشارہ کر دیا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، ایسا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے، اور دیکھیے پھر عربی کے اندر بھی کہاوت ہے کہ ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے، اور وہ اول فول جو آیا وہ بکتے ہیں، اور امت کا جس پہ تعامل رہا ہے، اکابر جس راہ پہ چلتے آئے ہیں، اس سے ہٹ کر رائے ہے انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، اور نئی نئی چیز بولتے ہیں تو لوگوں کو وہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے ایک دعا کا معمول بنا لیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کے جو معمولات تھے
ان میں ایک معمول یہ تھا کہ حضرت یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ہم اس دعا کے تعلق سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں حضور نے یہ دعا ذکر کی ہے، حدیث میں موجود ہے، حضور نے بیان فرمائی۔ نہیں، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، مشہور ہے، آپ میں سے بہت سو نے سنی ہوگی، بہت سو کو یاد بھی ہوگی، اور بہت سو کے معمولات میں بھی وہ ہوگی، اس کا حصہ ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، او کما قال۔ دیکھیے کیا کہا، اللہ اکبر، دعا تو دیکھیے، اے اللہ ہمیں حق دکھا اور حق کا حق ہونا بھی دکھا۔ دو باتیں ہو گئی، ہمیں حق دکھا اور حق کا حق ہونا بھی دکھا، اور اس پر تو ہمیں کیا رکھ، ثابت قدم رکھ، اس پہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ہاں، استقامت بہت ضروری ہے۔ آدمی برس ہا برس راہ راست پر ہوتا ہے، اکابر کے طریق پر ہوتا ہے، طرز پر ہوتا ہے، ایک دم سے کایا پلٹ جاتی ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے اور راستہ کچھ اور اختیار کر لیتا ہے۔ ہاں، اسی لیے تو روزانہ منگوایا گیا ہم سے بارہا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور بتا دیا صراط مستقیم کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور دیکھیے اس میں صالحین بھی ہیں۔ بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اسلاف سے اور بزرگوں سے نام سن کر، انعام یافتہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 جماعتیں بیان کی، اس میں ایک صالحین کی ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے دور میں جو باطل ہے ان سے تو بچنا ہی ہے، جنہوں نے حق کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ بعضوں سے وہ کیا کریں گے، آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا، 1 گھنٹے کا ہوگا، ساری باتیں برابر ہے، درمیان میں 2-4 باتیں ایسی کر دیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی بالکل ویسے ہی ہمارے اکابر نے مثال بیان کی۔ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ نوٹ جب پھٹ جاتی تھی، انڈین کرنسی کی بات کر رہا ہوں، کہ نوٹ جب پھٹ جاتی تھی تو سورت، نوساری اور بھروچ وغیرہ جو بڑے شہر ہے، بمبئی، دہلی، جو بھی، تو بہرحال ایک تو کیا ہے، وہ اسٹول لگا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ جب یہ واٹس ایپ نہیں آیا تھا تو ہم ہائی اسٹریٹ میں دیکھتے تھے کہ وہ کارڈ بیچتے تھے اس طریقے سے۔ تو بہرحال واٹس ایپ نے آ کے کئی لوگوں کے جاب ختم کر دیے، اب اے آئی نے آ کے سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ تو بہرحال کیا ہے کہ وہ ہوتے تھے تو اس طریقے کا اسٹول ہوتا تھا، اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا فاٹیلی نوٹونا لینا ہے۔ تو آپ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ پھٹی ہوئی نوٹ لے کر آئے تو کیا کرتے تھے، وہ کچھ کم دام دے کر آپ کو دوسری رقم دے دیتے تھے۔ لیکن بعض لوگ، میں ہوشیار نہیں کہوں گا، شاطر کہوں گا، شاطر ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں بھائی کھوٹ کیوں جائے، ہاں پکا مارواڑی، کہ بھائی کھوٹ جو ہے وہ کیوں جائے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ بھائی بینک میں تو جانا ہی ہے، تو اوپر بالکل کڑکڑ تھی جی آپ نے اتنا دیوس ایڈیما ملتی تھیوی ابھی تو ایڈی ہونی ملتی۔ تو بہرحال کیا ہے کہ وہ اوپر بالکل 2-4 نوٹ کڑکڑ تھی، اور نیچے بھی، اور درمیان میں پھٹی ہوئی۔ تو اس طرح آج کچھ خطبہ ہے، میں نے اشارہ کر دیا، کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے کیا کافی ہے، اشارہ، اور بے وقوف کے لیے جو کہا وہ میں نہیں کہوں گا، چونکہ یہاں وہ کر نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، وقت ہو گیا ہے، جو کچھ کہا سنا گیا آج کے اس پرفتن دور میں، اگر ہمیں پناہ کہیں مل سکتی ہے تو وہ قرآن کے دامن میں، اور وہ اہل اللہ جو قرآن کا دامن پکڑے ہوئے ہیں،
اور جب ہم قرآن بولتے ہیں تو مراد صرف قرآن نہیں ہوتا، اس کے اندر سنت خود بخود آ گئی ہے، اس کے اندر اجماع امت خود بخود جو ہے وہ آ گیا ہے، قیاس جو ضروری ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آ گیا ہے۔ جیسے جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو اس وقت حدیث میں جو تلقین کرنے کو کہا گیا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے آپ کے ہیں۔ اس لیے میں نے طرز ایسا رکھا کہ میں آگے بھی کچھ پڑھنے والا ہوں۔ دیکھا نا، آپ میرے جھانسے میں آ گئے نا۔ ہاں، ایسے ہم آتے ہیں لوگ۔ نہیں، حدیث میں صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہے، دیکھ لینا حدیث میں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے، محمد الرسول اللہ کی نہیں۔ تو بھائی کیوں؟ وہ خود بخود اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔